یاد کرو بنی اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، یتیم اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بڑی بات کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ یہ شروع سے ہر نبی کی شریعت میں رہی ہے اور پہلی اور بنیادی چیز رہی ہے، اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد دیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو پھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اسے کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو۔ مگر آج نہیں تم کو کہ اپنے بھائی بہنوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف سے دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ دنیا کے انتظام، دنیا ایک عارضی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں بار بار ایک ہی چیز ہمیں فہم میں دے رہے ہیں کہ یہ تم دنیا میں آئے ہو چند دن کے لیے، اور کس لیے؟ جنت کی خریداری کرنے۔ تم لوگ جنت سے نکالے ہوئے لوگ ہو، تمہیں اس گھر کو دوبارہ سے اللہ سے خریدنا ہے دنیا میں نیکیوں کے ذریعے۔ تو جو ہم لوگ دنیا ہی کی خریداری میں لگ گئے تو پھر آخرت کا پھر خسارہ ملے گا۔ تو یہ بڑی عظیم، گہری اور خاص پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم اس دنیا کو عارضی ہی سمجھیں اور اسے نظرت الآخرہ سمجھیں کہ یہ دنیا کی کھیتی ہے آخرت کی، ہمیں یہاں نیکیوں کے بیج بونے ہیں۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے ان کی مدد فرمائی۔ روح پاک سے مراد ان میں وحی بھی ہے اور جبریل بھی، جو وحی کا علم لاتے ہیں، اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کی اپنی پاکیزہ روح بھی، جس کو اللہ نے قدسی صفات بنایا تھا۔ اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی بھی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ اس نبی کے منتظر تھے جس کی بعثت کی پیشین گوئیاں ان کے انبیاء نے کی تھی اور دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جلدی سے وہ آئے تو کفار مکہ کا غلبہ مٹے اور پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو۔ مگر جب وہ چیز آ گئی جس سے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت منکرین پر کیسا برا فعل ہے جس سے یہ اپنے نفس کو تسلی دیتے ہیں کہ وہ ہدایت اللہ نے نازل کی ہے، اس کو قبول کرنے سے صرف ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا چن لیا۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی ان کی قوم میں سے پیدا ہو، مگر جب وہ ایک دوسری قوم میں پیدا ہوا جسے وہ اپنے مقابلے میں ایک سمجھتے تھے تو وہ اس کے انکار میں آمادہ ہو گئے۔ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ
اللہ ان سے پوچھ کر نبی بھیجتا. لہذا اب یہ ہم برائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے تو جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے. اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعریف کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعریف ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی ہے تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسے کیسے روشن نشانیاں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے. پھر ذرا اس انصاف کو یاد کرو جو دور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرنا اور کان لگا کر سنو. تمہارے اسلام نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی بات پرستی کی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا. کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے. ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو. اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے. اللہ ان ظالموں کے ہاتھ سے خوب واقف ہے. تم نے سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک شخص جو چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور پھینک نہیں سکتی. جیسا کچھ عمل یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ رہا ہے. ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ کی اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر اتارا ہے. یہودی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں جن کو برا نہیں کہتے تھے، بلکہ خدا کے برگزیدہ فرشتے جبریل کو بھی گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ رحمت کا لیے عذاب کا فرشتہ ہے. جب یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے چند سوالوں کا جواب دے دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا جواب دے دیا تو کہنے لگے کہ آپ نے جو یہ کہا ہے نا کہ جبریل میرے پہ وہی لے کے آتا ہے، تو جبریل تو جبر کا فرشتہ ہے، اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لا رہے. اگر کوئی میکائیل یا اور فرشتہ آیا ہوتا تو وہ ہم ایمان لے آتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ان کو کہا کہ بھائی جبریل کا دشمن اللہ کا دشمن ہے. اللہ اکبر. جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے. اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. فاسق جو اندر سے گلا ہوا ہو اور باہر نکلے پڑ رہا ہو. کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بنائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں سے موجود تھی تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح سے پوچھ ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان کی جو پیروی کرنے جو شیطان سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے. حالانکہ سلیمان کبھی کفر نہیں کی، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. کفر کے مرتکب تو وہ شیطان تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے.
یہاں سلیمان علیہ السلام کی طرف اس لیے یہ لوگ منسوخ کر رہے ہیں کہ ایک سلیمان کی زندگی میں ایک آزمائش کا وقت آیا تو ایک شیطان سلیمان کی شکل میں ان کی بیوی کے پاس آتا ہے. اس کو چلتے وقت وہ بھوک گزرتی تھی. اس نے ان سے انگوٹھی مانگی اور انہوں نے اس سے دے دی. سلیمان علیہ السلام گھر آ کے بھی ان سے انگوٹھی مانگتے تو کہتے ہیں آپ تو دیتے ہیں. سلیمان فوراً سمجھ گئے کہ یہ میری آزمائش ہے. پھر اس دورانیے میں انہوں نے کیا کیا کہ کافرانہ علوم لکھ لکھ کے تو کرسی کے نیچے ڈالتے رہے. اور پھر جب یہ آزمائش ختم ہوئی سلیمان پھر اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے. سلیمان کی وفات کے بعد ان لوگوں نے کرسی سے وہ مٹیریل نکالا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سب کچھ تو سلیمان نے رکھا تھا. اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کر رہے ہیں, صفائی دے رہے ہیں کہ یہ کافرانہ حرکت کبھی بھی سلیمان نہیں کر سکتا تھا. اور یہ جو اس کی خوبصورت چیزیں ہیں کہ پہلے انبیاء کی, پہلے کتابوں کی, قرآن جو ان کے امتوں کے ڈالے ہوئے عیب ان پر کو کلیئر کرتا ہے اور ان کو پیور کرتا ہے. اس پر بڑی دنیا اسلام اس قرآن پر کہ یہ کتنی خوبصورت کتاب ہے جو پہلی کتابوں کی کریکشن کر رہی ہے اور پہلے نبیوں کے امتوں کے لگائے ہوئے الزامات کو کلیئر کر رہی ہے. تو یہ بھی ان الزاموں میں سے ایک الزام ہے. وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی. حالانکہ 2 فرشتے جب بھی کسی کو, حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنوع کر دیا کرتے تھے کہ یہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں, تو کفر میں مبتلا نہ ہو. پھر جب یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جسے شور اور دل میں ڈال ڈال دیں, ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ شریعت سے کسی کو بھی ضرورت نہ پہنچا سکتے تھے. اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دیتی. انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. کتنی بری متا تھی, اس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش انہیں معلوم ہوتا اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ اس کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش انہیں خبر ہوتی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, رائے نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو اور توجہ سے بات کو سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں یہودی آ کر بیٹھتے اور وہ جانبوں ارادے کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اچھا یہ بات جو آپ کر رہے ہیں اسے ذرا دہرائیں. تو اس بات کو اس اپنی زبان کو دبا کر کے یہ لفظ کہتے رائنا, اس کے بڑے غلط معنی نکلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر خصوصی طور پہ حکم دیا کہ تم لوگ وہ لفظ استعمال نہ کرو جس میں گستاخانہ پہلو ہو. تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انظر نہ کہا کرو کہ یہ بات ذرا ہمیں سمجھا دیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ ہمیں بتا رہے ہیں. تو گفتگو کے اندر یہ سوال اور پہلے یہ بھی کہہ دیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو توجہ سے سنا کرو تاکہ تم لوگوں کو یہ نہ کہنا پڑے کہ آپ نے کیا کہا ہے. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے, وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں, ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو, مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا خبر فرمانے والا ہے. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اٹھا دیتے ہیں, اس کی جگہ اسے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی فرمانروائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبرداری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی رقص کو کفر کی رقص سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اہل ایمان میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھینک کر پھر کفر کی طرف پر ڈالے جائیں. اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تو خیر یہ ان کی خواہش یہ ہے کہ اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ دے دے. مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر بھیجو گے اللہ کے یہاں سے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کی سب اللہ کی نظر میں ہے. سبحان اللہ.
یہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم بشارت. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں بتایا نا کہ جب بھی نماز کا ذکر آئے اس میں ایک خاص بات ہوگی یہی ہماری اطاعت, اور یہ کہ نماز جو سے وہ شروع سے ہی آج تک کی ہر شریعت میں فرض رہی ہے, اور زکوٰۃ بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک خوبصورت انداز سے بات پورا کر رہے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو, تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر بھیجو گے اللہ کے وہاں سے موجود پاؤ گے. سبحان اللہ. آپ اس وقت جو نیکی کما رہے ہو, جو اللہ کے راستے میں آپ نے سفر کیا, یہ الحمدللہ کل جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. یہ اتنا بھاری عمل, اتنی بھاری نیکی ماشاءاللہ, جو اللہ اور رسول کے نزدیک سب سے اللہ کی زمین پر اعلیٰ عمل ہے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. یہ بڑی غور والی اور بڑی پیاری بات ہے. اس وقت ہم جو کچھ کر رہے ہیں میرا اللہ میں دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اللہ اپنے فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ وہ دیکھو میری بندیاں میرا قرآن کھولے, پڑھ سمجھ اور سمجھا رہی ہیں. اللہ تمہاری اس نشست کو بڑے اعلیٰ درجے میں قبول کر لے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو, عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. یہ ان کی تمنائیں ہیں, ان سے کو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کوئی خصوصیت ہے نہ کسی اور کی, حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے, اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ نے بار بار ہمیں قرآن سے جنت کے حوالے سے بات کی, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس لیے دیکھو خوف بہت پہلے ہے اور رنج بعد میں. ہمیشہ پہلے خوف آتا ہے اور جب خوف بڑھ جاتا ہے تو انسان غم میں ڈوب جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ دو چیزیں ہمارے اندر جو اس دنیا میں ہیں, کل جب تم جنت میں جاؤ گے تو یہ دونوں ہیں الحمدللہ وہاں جنت میں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اس بنا پر, آپ کی نیکیوں کی بنا پر. اور اگر آپ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ دنیا کے خوف و رنجوں سے بھی اللہ ہمیں آزاد کر دے گا, اور ہم انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اللہ کی جنت کی لذت چکھیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری نیکی جو ہے الحمدللہ وہ دنیا میں بھی جنت ہے اور آخر جنت کی وراثت ہمیں دکھا رہی ہے. الحمدللہ.